ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، ان کے دل لرز جاتے ہیں۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ نے کئی بار سنا ہوگا، بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کا واقعہ سنا ہے نا؟ 3 لوگ غار میں پھنس گئے، پھر تینوں نے اپنی اپنی دعا کی، اللہ نے ان کو غار سے نجات دی۔ ان تینوں میں سے ایک نوجوان تھا، اس نوجوان نے جو دعا کی تھی، اس دعا میں ہمارے نوجوان بھائیوں کے لیے بڑا سبق ہے میرے بھائی۔ اس نے کہا، اے اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی، میرے چچا کی لڑکی تھی اور میں اس سے محبت کرتا تھا۔ ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ اے اللہ، میں اس لڑکی سے اتنی محبت کرتا تھا جتنی محبت دنیا میں سب سے زیادہ ایک مرد کو ایک عورت سے ہو سکتی ہے۔ یہ سوال بھی ہمارے پاس آتا ہے، مولوی صاحب محبت کرنا کیسا ہے؟ اب مولوی صاحب لوگ یہی سب بتائیں گے، یہی رہ گیا ہے مسئلہ مولوی صاحب کے پاس، محبت کرنا کیسا ہے؟ میں نے کہا بھائی، محبت کرنا اسلام میں بہت اچھا ہے، مگر محبت نہ وہ شادی کے بعد والی محبت اسلام میں ہے، شادی کے پہلے والی محبت نہیں۔ وہ لڑکا اپنی چچا کی لڑکی سے محبت کرتا ہے، اس کا کہنا ہے، لیکن ظاہر ہے وہ محبت اسلام کی نظر میں جائز نہیں تھی، غلط تھی، کیونکہ وہ محبت نہیں، ہوس تھی۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے کہ اللہ، میں بہت محبت کرتا تھا، اس لڑکی کو پانے کے چکر میں رہتا تھا، اور ایک مرتبہ مجھے موقع ملا، گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی، سوکھا پڑا تھا، لوگ پریشان تھے، اناج کے دانے دانے کو لوگ ترس رہے تھے، میرے پاس دولت تھی، میرے پاس اناج تھا، میری وہ چچا کی لڑکی میرے پاس آتی ہے، مجھ سے مدد مانگتی ہے۔ میں نے اس سے کہا، میں ضرور تیری مدد کروں گا، مگر تجھے میرا کام کرنا ہوگا، میری برسوں کی مراد کو تجھے پورا کرنا پڑے گا، تجھے اپنا جسم مجھے دینا ہوگا، اپنی عزت میرے حوالے کرنی ہوگی، میں تجھے 100 دینار، ایک روایت میں 100 دینار کا ذکر ہے، ایک روایت میں 100 درہم کا ذکر ہے، میں تجھے دے دوں گا، لیکن تجھے میری بات ماننی ہے۔ وہ عورت بیچاری، وہ لڑکی بیچاری مجبور تھی، حالات کی ماری ہوئی تھی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میرے گھر والے بہت پریشان ہیں، بھوکے تڑپ رہے، میں منظور کرتی ہوں تیری بات۔ اب وہ نوجوان لڑکا دعا کر رہا ہے اللہ کی بات کہ اے اللہ، وہ لڑکی تیار ہو گئی اور میں بھی تیار تھا، اور میں قریب تھا کہ میں غلط کام کر دوں، میں بدکاری کر دوں، میں زنا کر ڈالوں، لیکن عین موقع پر اس لڑکی کی زبان سے ایک لفظ نکلا، اس لڑکی نے بس اتنا کہا کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اے فلاں اللہ سے ڈر، میں تیری منقوہ نہیں ہوں، میں تیرے نکاح میں نہیں آئی ہوں، میں تیری بیوی نہیں ہوں، اور میں تیرے لیے حلال نہیں ہوں، تو میرے ساتھ جو کام کرنے جا رہا ہے وہ تیرے لیے جائز نہیں ہے، اتق اللہ، تو اللہ سے ڈر۔ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہے، وہ نوجوان کہتا ہے کہ اللہ، جب اس لڑکی نے تیرا نام لیا، اس کی زبان سے تیرا نام میں نے سنا، اے اللہ، تیرا ڈر میرے دل کے اندر آ گیا، تیرا نام سن کر کے میں کانپ گیا، میں نے اپنے گناہ کے ارادے کو ترک کر دیا، میں اس لڑکی کو چھوڑ دیا، میں نے 100 دینار بھی اس کے حوالے کر دیے، اور میں نے آئندہ کے لیے سچی توبہ کر لی۔ اے اللہ، اگر یہ کام میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے اور تیرے ڈر سے کیا تھا، تو اے اللہ، اس مصیبت میں آج ہم گرفتار ہیں، تو اس مصیبت کو دور فرما دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جب اس بندے نے دعا کرنے کے بعد ہاتھ اٹھائے، اللہ تعالیٰ نے ان کی جو چٹان تھی اس کو کھسکا دیا، اور تینوں کی دعا کے بعد چٹان ہٹ گئی اور تینوں غار میں سے نکل گئے۔ یہ ہوتا ہے ایک مومن کی پہچان، یہ ہوتی ہے میرے بھائی، الذین اذا ذکر اللہ، میرے مومن بندے تو وہ ہوتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ ابھی مارچ کا مہینہ چل رہا ہے، دوپہر کی سخت
وقت دھوپ میں آپ گھر کے باہر نکلیں، آپ سے گرمی برداشت نہ ہوگی، آپ سوچیں گے بہت ضروری کام ہے تبھی میں گھر سے نکلوں گا، آپ گھر میں آ جائیں گے، آپ پنکھے کی ہوا میں اور کولر کی ہوا میں اپنا ٹائم گزاریں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کل قیامت کے دن جب یہ سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، جب یہ سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، اس گرمی میں، اس پریشانی میں اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ ان خوش نصیب بندوں میں ایک بندہ وہ بھی ہوگا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ، وہ انسان بھی ہوگا جس کو کوئی خوبصورت عورت، کوئی پیسے والی عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ یہ کہہ کر کے ٹھکرا دے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ آج تو موقع تلاش کیے جاتے ہیں گناہ کے، آج تو بس نمبر مل جائے کسی غیر محرم لڑکی کا، آج فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام یہ بے حیائی کے اڈے بن چکے ہیں، یہ زناکاری کے اڈے بن چکے ہیں۔ اور ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے فیس بک پر بھائی بہن بنانے کا، لڑکی کی آئی ڈی ہے، لڑکا میسج کر رہا ہے السلام علیکم میری اسلامی بہن۔ یہ اسلامی بہن کیا ہوتا ہے بھائی؟ اس رشتے کے اعتبار سے تو دنیا میں ہر مرد دوسری عورت کا بھائی ہے، سب آدم کی اولاد ہے، سب ہوا کی اولاد ہے۔ میں بار بار یہ جملہ کہتا ہوں اپنی تقریروں میں، اس کو نوٹ کرو۔ اسلام کی نظر میں بہن صرف ایک ہوتی ہے، وہ سگی بہن ہوتی ہے، بس فیس بک کی کوئی بہن نہیں ہوتی۔ بھائی ٹھیک ہے اسلامی رشتے کے اعتبار سے ہماری بہن ہے، مگر اس بہن ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہم اس سے پرائیویٹ میں باتیں کر لے، ہم اس عورت سے جو ہے بے پردہ ہو، وہ عورت بے پردہ ہو کر کے ہمارے سامنے آ جائے۔ یہ سارے شیطان کے راستے ہیں، جہاں فیس بک پر آپ اکیلے میں بات کر رہے ہیں یا واٹس ایپ پر آپ اکیلے میں بات کر رہے ہیں، شیطان اسی راستے سے آپ کو زناکاری اور بدکاری کی طرف لے کے آتا ہے میرے بھائی۔ اسی لیے یہ بات یاد رکھیے کہ بہن جو ہوتی ہے حقیقی بہن، سگی بہن وہی بہن ہوتی ہے، باقی جتنی بہنیں ہیں اسلام میں وہ بہن بھائی والا رشتہ ان کے درمیان نہیں چلے گا۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں جس کو خوبصورت عورت بلائے، پیسے والی عورت بلائے اور وہ یہ کہہ کر کے ٹھکرا دے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس خوش نصیب نوجوان کو کل قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا۔ ارے مولوی صاحب بڑا مشکل دور ہے، بہت مشکل ہے اپنے آپ کو بدکاری سے بچانا، اس بے حیائی کے دور میں اپنے دامن کو بچانا بڑا مشکل کام ہے۔ برائی گھر گھر تک پہنچ چکی ہے، گاؤں گاؤں میں آ چکی ہے، یقیناً بہت مشکل ہے میرے بھائیوں، کچھ مشکل ہے، کچھ مشکل ہم نے بنا بھی ڈالا ہے۔ نکاح کرنے کے لیے 100 پاپڑ بیلنے پڑیں گے، لڑکی کے باپ کو بیچارے کو جہیز کا انتظام کرنا ہے، لڑکے کے باپ کو 1000 لوگوں کی دعوت کا انتظام کرنا ہے، دلہن کے لیے زیور کا انتظام کرنا ہے، بہترین مکان بنوانا ہے۔ ہمارے یہاں نکاح کی بڑی ٹیڑھی شرطیں، بڑی کٹھن شرطیں ہیں۔ زنا کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، زنا بالکل آسان ہے، بدکاری بالکل آسان ہے، چند پیسوں میں آج زنا ہو جاتا ہے میرے بھائی۔ جب تک ہم اس نظام کو صحیح نہیں کریں گے، ہم جب تک اپنے نکاح کے سسٹم کو صحیح نہیں کریں گے، جب تک ہمارے یہاں نکاح آسان نہیں ہوگا تب تک زنا مشکل نہیں ہوگا، اور جب تک زنا مشکل نہیں ہوگا تو پھر اس قرآن کی ان آیتوں پر عمل نہیں ہو سکتا ہے جن میں زنا سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حالات تو خراب تھے، حضرت یوسف کے دور میں بھی خراب تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جس عورت کے گھر میں رہتے تھے اسی عورت نے ان کے اوپر ڈورے ڈالے، اور کیسے ڈورے ڈالے قرآن بیان کرتا ہے۔ وَرَابَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، حضرت یوسف علیہ السلام جس عورت کے گھر میں رہتے تھے اس عورت نے گھر کے سارے دروازے بند کر دیے۔ ہائے ہائے، عورت جب خود دعوت دے، عورت جب خود شکار کے لیے آئے تب مرد کا بچنا یہ کمال کی بات ہے میرے بھائی۔ اس عورت نے گھر کے سارے دروازے بند کر لیے، وقالت حیت لک، اور کہنے لگی ہے یوسف میری باہوں میں آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ۔ قال معاذ اللہ، حضرت یوسف نے فرمایا اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، انہو ربی احسن مثوایا انہو لا یفلح الظالمون۔ کہا اے زلیخا میں اتنا غلط کام تیرے ساتھ کیسے کروں؟
زنا کرنا تو ایسے بھی حرام ہے، بدکاری کرنا تو ایسے بھی پاپ ہے، اور تو میرے محسن کی بیوی ہے، تیرے پتی نے، تیرے شوہر نے مجھے اس گھر میں ٹھکانہ دیا ہے، میں جس کی تھالی میں کھایا اور میں جس کے گھر میں رہا، میں اسی کی بیوی کے ساتھ اتنا بڑا غلط کام کر دوں، انہو لا یفلح الظالمون، اتنا بڑا ظلم میں نہیں کر سکتا۔ جانتے ہو کبھی کبھی گناہ سیم ہوتا ہے مگر سچویشن کے اعتبار سے گناہ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ جیسے شراب پینا غلط کام ہے مگر مسجد میں شراب پینا اور بڑا غلط کام ہے، زنا کرنا غلط کام ہے مگر پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا یہ اور بڑا گناہ کا کام ہے۔ کیوں؟ پڑوسی آپ پر بھروسہ کرتا ہے، پڑوسی آپ پر اعتماد کرتا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم شرک کرو، اور شرک کے بعد دوسرا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کو قتل کرو، اور پھر تیسرا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اپنی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرو۔ تو زنا اپنے آپ میں کوئی بھی کرے غلط ہے مگر پڑوسی آپ پر بھروسہ کر رہا ہے اس لیے وہ اور زیادہ غلط ہے۔ جوان آدمی زنا کرے تب بھی غلط ہے، بوڑھا آدمی زنا کرے تب بھی غلط ہے، مگر جوان کے زنا پر اتنی سخت بات نہیں کہی گئی جتنی سخت بات بوڑھے کے زنا پر کہی گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا نہیں، ان سے بات بھی نہیں کرے گا، ان کو پاک اور صاف بھی نہیں کرے گا۔ کون سے 3 لوگ ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ملک کذاب، بادشاہ ہو کر کے جھوٹ بولے۔ بھائی جو بادشاہ ہے، جو ملک کا سب سے بڑا عہدے پر فائز ہے، وہ جھوٹ بولے، وہ جھوٹ کی تجارت کرے، وہ غلط باتیں پھیلائے، تو یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے۔ بھائی جھوٹ وہ آدمی بولتا ہے جس کو کسی کا ڈر ہو، ارے جو بادشاہ ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ آج کل جانتے ہیں، آج کل فیس بک کھولو تو ایک ہی چیز سامنے آ رہی ہے، ایک فلم بنائی گئی ہے کشمیر فائلز کے نام سے۔ اس فلم میں یہ دکھایا گیا کہ 30 سال پہلے کشمیر میں پنڈت بھائیوں کے اوپر ظلم ہوا، ان کو ان کے گھر سے نکالا گیا، اسی کہانی کو دکھایا گیا، اور اس فلم کے اندر یہ دکھایا گیا کہ جتنے مسلمان اس وقت تھے کشمیر میں ان سب نے ان ہندوؤں کے ساتھ ظلم کیا، یہاں تک کہ مسجد کے اماموں نے، مؤذنوں نے، سب نے ظلم کیا۔ ایک پوری قوم کو کرمنل اور مجرم اس فلم کے اندر دکھایا گیا ہے، اور آج پورے زور و شور سے اس فلم کا پرچار کیا جا رہا ہے، اور ہمارے دیش کے کئی اسٹیٹ میں اس فلم کو ٹیکس فری کر دیا گیا ہے، اور عوام کو فیس بک کے اوپر اپیل کی جا رہی ہے کہ اس فلم کو دیکھیں۔ کیا مقصد ہے اس فلم کا؟ مقصد یہ ہے کہ ملک کا ماحول خراب ہو، نفرت پیدا ہو، ہندو مسلم کے درمیان کھائی پیدا ہو۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر کشمیر میں ظلم ہوا تھا اور ظلم کے اوپر فلمیں بننی چاہیے تو 2002 میں گجرات کے اندر 2000 سے زیادہ مسلمانوں کو جلا ڈالا گیا، ان کی عورتوں کی آبروریزی کر دی گئی، حاملہ عورتوں کے پیٹ میں نیزے مار کر کے معصوم بچوں کو نکال کر کے جلایا گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، کیا اس کانڈ کے اوپر فلمیں نہیں بننی چاہیے؟ اگر یہ سچائی اور فریڈم آف اسپیچ کا تقاضا ہے کہ 1990 کی اس گھٹنا پر فلم بننی چاہیے، تو آپ کے اسی بہار میں بھاگلپور میں بڑا خطرناک فساد ہوا تھا اور مسلمانوں کو کاٹ کر کے کھیتوں میں دفن کر دیا گیا اور ان کی لاشوں کے اوپر گوبھی اگائی گئی تھی، اس پر بھی فلمیں بننی چاہیے۔ اگر فلمیں بننی چاہیے اس دیش میں ہونے والے فسادات کے اوپر، تو پھر ہمارے اتر پردیش کے میرٹھ کے ہاشم پورہ کے محلے میں جب مسلمانوں کے پورے محلے کو مار کر کے ان کی لاشوں کو نہروں میں بہا دیا گیا تھا، اس پر بھی فلمیں بننی چاہیے۔ تماشا ہے نفرت پھیلانے کا طریقہ، اب فلموں کو بنا کر کے، فلموں کے ذریعے جھوٹی سچی کہانیاں گڑھ کر کے عوام کے درمیان نفرت پھیلائی جائے گی۔ میرے بھائیوں، بادشاہ اگر جھوٹ بولے، یہ بڑا غور کے لائق جملہ ہے، ملک کذاب، اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے بادشاہ کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ وعائل مستکبر، اور غریب آدمی ہے، فقیر ہے اور تکبر کر رہا ہے۔ بھئی ایک آدمی پیسے والا ہے، تکبر کر رہا ہے، بات سمجھ میں آتی ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، گناہ تو تب بھی ہے، مگر غریب آدمی تکبر کرے، فقیر آدمی تکبر کرے، گھمنڈ کرے، یہ اور بڑا گناہ ہے۔ اور تیسرا وشیخ زان، بوڑھا آدمی اگر زنا کرے، بڑھاپے کے اندر جب انسان کی خواہشیں مر جاتی ہیں، دب جاتی ہیں، اس عمر میں اگر کوئی زنا کرے تو یہ اور بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے زلیخا، میں تو تیرے شوہر کی
پناہ میں رہا اور اس نے مجھے اس گھر میں پناہ دی. میں تیرے ساتھ اتنا بڑا غلط کام کروں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، اتنا بڑا ظلم مجھ سے نہیں ہو سکتا. تو یہ پہلی چیز ہے، اذا ذکر اللہ وجلت قلوب. اور میں ایک میسج دوں گا آج اپنے مجلہ ڈی کے بھائیوں کو. جلسے آپ نے بہت کرائے ہیں، لیکن آپ کچھ کتابوں کا مطالعہ بھی کیجئے میرے بھائی. کتاب التوحید پڑھیے، علامہ اسماعیل دہلوی کی تقویۃ الایمان پڑھیے. اللہ کو پہچانیے، اللہ کی توحید کو پہچانیے. اور اللہ کی قسم جتنا آپ اللہ کو پہچانیں گے اتنا اللہ کا ڈر آپ کے دل میں پیدا ہوگا. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اس کے بندوں میں علماء. علماء کا مطلب یہاں وہ علماء نہیں ہے جو مدرسوں سے پڑھ کے آئے. علماء کا مطلب جو اللہ کو جتنا جانے گا، جتنا علم حاصل کرے گا، وہ اللہ سے اتنا زیادہ ڈرے گا. ارے جس کو پتا ہو کہ اللہ وہ ہے جس کی نظر سے کوئی چھپ نہیں سکتا، جو دل میں چلنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے، وہ رات کے 2 بجے بھی اپنے کمرے میں غلط چیزیں نہیں دیکھے گا. وہ راستے میں چلتے ہوئے کسی غیر لڑکی کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا. کیوں؟ کیونکہ اسے پتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ تو وہ ہے جو نگاہوں کی چوری کو بھی جانتا ہے. وہ اپنے ہاتھوں سے موبائل کے اوپر غلط چیزوں کو ٹچ نہیں کرے گا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ کل قیامت کے دن یہ انگلیاں بھی گواہی دیں گی، انسان کی چمڑی بھی گواہی دیں گی. شہید علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم. ان کے کان بھی گواہی دیں گے، ان کی آنکھیں بھی گواہی دیں گے، ان کے چمڑے بھی گواہی دیں گے. تو اللہ کے مومن بندوں کی پہلی پہچان یہ ہے میرے بھائی، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. جب اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں. ایک چیز ہو گئی. نمبر 2، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جائیں، قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. مجھے نہیں پتا آپ کے تراویح کا کیا سسٹم ہے، مگر اب اپنے اہل حدیثوں کے اندر تراویح کے معاملے میں بھی تھوڑی سی سستی آ رہی ہے. اب لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب روزانہ بس آدھا پارہ تراویح پڑھوائیے تاکہ ہم اطمینان سے پڑھ سکیں. کیوں بھائی، ایک پارہ پڑھنے میں جان نکل رہی ہے آپ کی؟ ارے نہیں مولوی صاحب، ایک پارہ پڑھنے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے، ہم لوگ بڑے بزی لوگ ہیں، بہت ہم ویست رہتے ہیں، بڑا کام رہتا ہے، دن بھر ہم مزدوری کرتے ہیں. آدھا پارہ تراویح ہوگی، آدھا گھنٹے میں ختم ہو جائے گی، چین سے ہم گھر آ جائیں گے. میرے بھائیوں یہ سستی اور کاہلی چھوڑ دو. رمضان نیکیوں کی سیل کا مہینہ ہے. سیل سمجھتے ہو نا؟ سیل. برہروا چلے جائیے آپ، پاکڑ چلے جائیے آپ، بڑے شہروں میں چلے جائیے، دکان پر سیل لگتی ہے. ہولی کا تہوار آیا، سیل لگی ہے. عید کا تہوار آیا، سیل لگی ہے. سیل میں کیا ہوتا ہے؟ 100 روپے والا کپڑا 50 میں مل رہا ہے، 1000 والا کپڑا 500 میں مل رہا ہے. سیل لگتی ہے تو بھیڑ لگ جاتی ہے کسٹمر کی، گراہکوں کی، خریداروں کی، کہ صاحب بڑا اچھا موقع ہے، یہ موقع بار بار نہیں ملتا. رمضان نیکیوں کی سیل کا مہینہ ہے میرے پیارے بھائیوں. اللہ کی برکتیں بٹ رہی ہیں، اللہ کی رحمتیں بٹ رہی ہیں، آسمان کے دروازے کھلے ہیں، شیطان قید ہو جاتا ہے. اس برکت والے مہینے میں جتنا قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھو، جتنی نمازیں پڑھ سکتے ہو پڑھو. نیکی کرنے کے معاملے میں، رمضان کے معاملے میں سستی مت کرو، رمضان کے مہینے میں سستی مت کرو. بھائی ایک پارہ تراویح اگر پڑھی جا رہی ہے، کون سی مشکل آ گئی بھائی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رات بھر تہجد پڑھتے تھے. فجر کی اذان کا وقت ہو جاتا تھا، حضرت بلال آتے تھے، اے اللہ کے نبی اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں آپ؟ رات بھر آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کے پیروں میں سوجن آ جاتی ہے، آپ اتنا روتے ہیں، آپ کا پورا کپڑا آنسوؤں سے بھیگ جاتا ہے، آپ کو اتنی عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے پیارے نبی کہتے افلا اکون عبدا شکورا. اے بلال میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اللہ کے بڑے احسان ہیں میرے اوپر، کیا میں اپنے رب کا شکریہ بھی نہ ادا کروں؟ کیا میں اپنے رب کا شکر ادا نہ کروں؟ تو تراویح کی نماز میں اگر ایک پارہ آپ کم سے کم پڑھیں تو پورا قرآن ختم کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن بہتر تو بہرحال ہے کہ آپ پورا قرآن ختم کر لیں. لیکن آج قرآن جب ہم سنتے ہیں ہمارے دل کی حالت تو نہیں بدلتی، ہمارے ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟
وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، قرآن کی آیتیں میرے مومن بندوں کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اس قرآن کے بارے میں یہاں تک اللہ تعالیٰ کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اے انسانوں، تمہارے سینے کے اندر جو دل ہے وہ تو گوشت اور پوست کا بنا ہے، اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر بھی نازل کر دیتے، کسی پہاڑ کے اوپر بھی یہ قرآن نازل ہو جاتا تو اے مسلمانوں، اے انسانوں، تم دیکھتے کہ پہاڑ بھی اللہ کے ڈر سے چور چور ہو جاتا۔ قرآن کو پڑھا بھی کرو اور قرآن کو سنا بھی کرو۔ میوزک سننے والوں، گانا سننے والوں، رب کعبہ کی قسم، کسی اچھے قاری کی آواز میں قرآن کبھی اکیلے میں بیٹھ کر کے سنو تو دل پر اثر پڑتا ہے میرے بھائی۔ 2017 میں اللہ نے مجھے موقع دیا مکہ اور مدینہ کے سفر کا۔ فجر کے ٹائم میں مکہ پہنچا اور جاتے ہی فجر کی نماز کا ٹائم ہو گیا۔ طواف وغیرہ کرنے کے بعد ہم لوگ فجر پڑھنے لگے۔ فجر کی نماز میں مجھے یاد ہے شیخ بندر بن بلیلہ جو وہاں کے امام ہیں، قاری ہیں، وہ تلاوت کر رہے تھے اور سورہ توبہ کی وہ آیتیں پڑھ رہے تھے کہ میرے کچھ بندے ایسے بھی ہیں وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، میرے کچھ ایسے بھی بندے ہیں جو اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتے ہیں۔ ان سے نیکیاں بھی ہوتی ہیں، ان سے گناہ بھی ہوتے ہیں اور وہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتے ہیں۔ یہ آیتیں پڑھ رہے ہیں امام اور پورا مجمع اور پورے مصلیان رو رہے ہیں میرے بھائیوں۔ ان رونے والوں میں یہ گنہگار بھی شامل تھا۔ قرآن کی آیتیں ہیں، میرے رب کا کلام ہے اور حرم کا منظر ہے، اللہ کے گھر کا منظر ہے، وہ کیفیت لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی میرے بھائی۔ قرآن آج بھی وہی ہے میرے بھائی، قرآن کی تاثیر بھی وہی ہے، قرآن کے اندر اثر بھی وہی ہے۔ یہ الگ بات ہے ہم گنہگاروں کے دل تھوڑے کٹھور ہو گئے ہیں، ہمارے دل تھوڑے سخت ہو گئے ہیں، ورنہ قرآن آج بھی ہمارے ایمان کی بیٹری کو چارج کر سکتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، میرے مومن بندے وہ ہیں جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ میں عبداللہ بن مسعود بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے، بلکہ اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے تھے کہ اگر کسی کو قرآن سب سے بہترین آواز میں سننا ہو تو عبداللہ بن مسعود کی آواز میں سننا۔ بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ سے کہا اے عبداللہ ذرا مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں، یہ قرآن تو آپ ہی کے اوپر نازل ہوا ہے، آپ تو خود صاحب قرآن، میں آپ کو قرآن پڑھ کر کے کیسے سناؤں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انی ارید ان اسمعہ من غیری، اے عبداللہ آج میں دوسرے کے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کیا، اللہ کے نبی قرآن سن رہے ہیں اور میں قرآن پڑھتا چلا جا رہا ہوں، سورہ نساء کی تلاوت کر رہا ہوں۔ جب تلاوت کرتے کرتے میں اس آیت پر پہنچا حتی اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اے میرے نبی ہم قیامت کے دن ہر نبی کو ان کی قوم کے اوپر گواہ بنائیں گے اور اے ہمارے نبی ہم آپ کو آپ کی امت کے اوپر گواہ بنائیں گے۔ جب اس آیت پر میں پہنچا اللہ کے نبی نے فرمایا بس کرو اے عبداللہ بس کرو۔ جب میں نے نظریں اٹھا کر کے دیکھا فیضا عیناہ تذرفان، تو اللہ کے نبی کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اللہ کے نبی زار و قطار رو رہے تھے۔ قرآن کی تلاوت کی جائے تو ایمان بڑھ جانا چاہیے میرے بھائی۔ ارے یہ تو مومن کی بات ہے، قرآن کے اندر تو وہ اثر ہے کہ ڈاکو بھی قرآن سن لے تو ڈاکہ ڈالنا چھوڑ دیتا ہے۔ فضیل ابن عیاض کو دیکھو، یہ اپنے دور کا بہت بڑا ڈاکو ہے اور اس کا کام ہے لوگوں کے گھر پہ ڈاکہ ڈالنا، لوگوں کا مال لوٹ لینا، لوگوں کی عزت پر حملہ کرنا۔ فضیل ابن عیاض ایک دن ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایک مکان کی چھت کے اوپر کودتا ہے، ابھی وہ ڈاکہ ڈالنے کی نیت سے گھر کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے کہ گھر کے کسی کمرے میں رات کے سناٹے میں کوئی اللہ کا بندہ بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور قرآن کی یہ آیت اس کی زبان پر جاری ہے الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ،
کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے پگھل جائیں؟ فضیل ابن عیاض نے قرآن کی آیت سنی، کہا اے اللہ وہ وقت آ چکا ہے، اے اللہ ایک طرح یہ بندہ ہے جو اپنے گھر میں بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور ایک طرح یہ بندہ ہے جو رات کو ڈاکے ڈال رہا ہے، جو لوگوں کا مال لوٹ رہا ہے۔ اے اللہ میں تجھے گواہ بنا کر کے کہتا ہوں آج کے بعد میں ڈاکہ ڈالنا بند کر دوں گا اور میں تیرے گھر کے پاس بیٹھ کر کے عبادت کروں گا۔ اس کے بعد فضیل ابن عیاض نے ایسی توبہ کی کہ اپنے دور کے سب سے نیک لوگوں میں ان کا شمار ہونے لگا۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، میرے مومن بندے تو وہ ہیں جب قرآن کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ آج ہندوستان کا ماحول بہت خراب کیا جا رہا ہے میرے بھائی، لیکن ہم اور آپ اس بات کا یقین رکھیں کہ قرآن آج بھی ہمارے پاس ہے اور ہمیں غیر مسلموں کو اسی قرآن کے ذریعے اسلام کی تبلیغ کرنا ہے۔ بہت سارے علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ غیر مسلموں کی کتابوں سے ان کے شلوک اور منتر پڑھنے کے بجائے ہم وہ طریقہ اپنائیں جو نبی اور صحابہ کا طریقہ تھا، ہم قرآن سے توحید ثابت کریں، ہم قرآن سے ایمان کی باتیں کریں۔ قرآن کے اندر خود بہت اٹریکشن اور کشش ہے۔ اس ملک میں بہت سارے غیر مسلم قرآن کو پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں میرے بھائی۔ عتبہ ابن ربیعہ اپنے دور کا بہت مشہور شاعر ہے اور بڑا باطنی ہے، بڑا چرب زبان ہے۔ وہ مکہ کے کافروں سے کہتا ہے رکو میں محمد کے پاس جاتا ہوں اور میں محمد کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی حرم کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، عتبہ ابن ربیعہ آیا، اللہ کے نبی نے سلام پھیرا، کہا عتبہ کیا بات ہے؟ کہا اے محمد میں تم سے کچھ باتیں کرنے آیا ہوں، میری باتوں کو دھیان سے سنو۔ اے محمد تم چاہتے کیا ہو؟ اگر تم سردار بننا چاہتے ہو ہم پورے مکہ کا پورے عرب کا سردار بنانے کے لیے تیار، دولت چاہتے ہو ہم دولت کا ڈھیر لانے کو تیار، کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو پورے مکہ کی سب سے خوبصورت لڑکی سے تمہارا نکاح کرا دیں گے۔ اے محمد تم جو چیز بھی چاہتے ہو ہم تمہیں لانے کو دینے کو تیار ہیں، مگر تم ہمارے معبودوں کو برا بلا کہنا چھوڑ دو، تم اسلام کی تبلیغ کرنا چھوڑ دو، تم توحید کی دعوت دینا چھوڑ دو، اور اگر ایسا لگتا ہے کہ تمہارے اوپر کسی جن کا سایہ ہے، تمہارے اوپر کوئی جادو ہوا ہے، تو اے محمد ہم تمہارے جادو کا علاج بھی کرانے کے لیے تیار ہیں۔ عتبہ بول رہا ہے، اللہ کے نبی سن رہے ہیں۔ جب عتبہ اپنی باتیں کر چکا، اللہ کے نبی نے فرمایا یا ابو الولید تم نے اپنی باتیں کہہ ڈالی، اب ذرا میری بھی سن لو، میں کیا سناتا ہوں۔ آپ نے قرآن کی سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت کرنی شروع کر دی۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ، حامیم یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اس کی آیتوں کو کھول کھول کر کے بیان کر دیا گیا ہے۔ یہ سورہ حامیم سجدہ کی آیتیں اللہ کے نبی پڑھتے چلے جا رہے ہیں اور عتبہ ایسے بیٹھ کر کے سن رہا ہے، اللہ کے نبی تلاوت کر رہے ہیں وہ سن رہا ہے۔ سجدے کی آیت آئی، اللہ کے نبی نے سجدہ کیا، اس کے بعد آپ نے سر اٹھایا، کہا عتبہ تم نے جو سنانا تھا تم نے سنا لیا، اب مجھے جو سنانا تھا میں نے سنا لیا، اب تم جانو تمہارا کام جانو۔ میرے بھائیوں عتبہ ابن ربیعہ کافر ہے، مشرک ہے، مگر قرآن نے اس کے دل پر ایسا اثر کیا، جب واپس گیا ہے مکہ کے کافروں کے پاس تو اس کی شکل دیکھ کر کے ان لوگوں نے کہا یہ وہ عتبہ نہیں ہے جو گیا تھا، یہ دوسرا عتبہ آیا ہے۔ عتبہ نے آ کر کے کہا او لوگو محمد نے ایسا کلام سنایا ہے، نہ وہ شاعری ہے نہ وہ جادو ہے نہ وہ کہانت ہے، وہ ایسا کلام ہے دنیا میں ایسا کہیں کلام نہیں ہے، میری بات مان لو، محمد کو ان کے حال پہ چھوڑو۔ میرے بھائیوں رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، میں اپنی ماں بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا وقت نکالو قرآن کے لیے، اور قرآن کی تلاوت دو طریقے سے کرو، ایک تو ثواب کی نیت سے قرآن روزانہ پڑھو، ایک پارہ دو پارہ جتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہو، اور ایک قرآن کی تلاوت کرو سمجھنے کے مقصد سے۔ کوئی اچھی سی تفسیر خرید لو، کوئی مستند سی تفسیر خرید لو، اور بہت آسان تفسیر ہے تفسیر احسن البیان، اس کو لے لو اور تھوڑا تھوڑا قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میرے بھائیوں قرآن کے اندر آج بھی وہ تاثیر ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب قرآن ان کے اوپر پڑھا جائے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ دو چیزیں ہو گئی، اب
3 चीजें और बयान करके मैं जल्दी जल्दी बात खत्म करूंगा। मोमिनों की तीसरी पहचान वाला रब्बिहिम यतवक्कलून, और मेरे मोमिन बंदे वो हैं जो अपने रब के ऊपर भरोसा करते हैं। हमारा भरोसा किसी हुकूमत के ऊपर नहीं, किसी सरकार के ऊपर नहीं, किसी की ताकत के ऊपर नहीं, हमारा भरोसा अल्लाह की जात पर है। अपना मालिक अपना खालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना। राहत इंदौरी ने बड़ी अच्छी बात कही थी, अल्लाह के यहाँ चला गया, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे, बड़ी काम की बातें उसने कही है। अपना मालिक अपना खालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना। वाला रब्बिहिम यतवक्कलून, मेरे मोमिन बंदे अपने रब की जात पर भरोसा करते हैं। मेरे भाइयों, हमारे नबी ने तो तब भी अपने रब के ऊपर भरोसा किया था जब गारे सौर में आप अकेले थे, अबू बकर सिद्दीक के साथ तन्हा थे और दुश्मन बिल्कुल करीब पहुंच गया था। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, अल्लाह के नबी अगर उन्होंने जरा सा नीचे देख लिया तो हम पकड़ लिए जाएंगे, गिरफ्तार हो जाएंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मा ज़न्नुका बिइस्नैन इल्लाहु सालिसुहुमा, ऐ अबू बकर हम 2 नहीं, हमारे साथ तीसरी जात अल्लाह की है, तीसरा अल्लाह भी हमारे साथ है, उसकी मदद हमारे साथ है, उसका सपोर्ट हमारे साथ है। तवक्कुल अल्लाह की जात पर मेरे भाइयों ऐसा होना चाहिए। हालात खराब हैं, अदालतें फैसला कर रही हैं, मुसलमान औरत को हिजाब पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए। मुझे कभी कभी हैरत होती है कि अब क्या हमारे मजहबी मसाइल अदालतों में हल होंगे। कभी अदालत 3 तलाक का मसला हल करेगी, कभी वो हिजाब का मसला हल करेगी। नहीं मेरे भाई, ये हमारा मजहबी मामला है और हमारे देश का संविधान, हमारे देश का आईन हर हिंदुस्तानी शहरी को इजाजत देता है कि वो अपने धर्म के अनुसार अमल कर सकता है, अपने धर्म के मुताबिक अमल कर सकता है। और इत्तेफाक देखिए, कर्नाटक हाई कोर्ट ने जब ये फैसला दिया कि मुसलमान लड़की कॉलेज के अंदर हिजाब नहीं पहनेगी, अगर कॉलेज का हुक्म है तो उसे अपना हिजाब उतारना पड़ेगा, वहीं मुंबई हाई कोर्ट का फैसला आया कि नहीं, अगर कोई मुसलमान लड़की कॉलेज में हिजाब पहन के जाना चाहती है वो जा सकती है, वो उसका मौलिक अधिकार है, उसका बुनियादी हक है, कोई उसको नहीं रोक सकता। और बड़े अफसोस की बात यह है कि मुल्क के बड़े बड़े ओहदों पर बैठी हुई शख्सियतें आज दोहरा मापदंड और दोहरा मेयार उनके यहाँ है। जब कर्नाटक के एक मंदिर के अंदर दलित औरतों के जाने पर पाबंदी है, कर्नाटक के एक मंदिर में औरतें नहीं जा सकती, और जब वहां की हाई कोर्ट ने यह कहा कि औरतें जा सकती हैं, तो हमारे मुल्क के बहुत बड़े नेता ने और